السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، یہ جو 2020 کا سال ہے یہ کافی کچھ نیا لایا ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کووڈ-19 جو 2019 میں بیماری پھیلی تھی، لیکن اس بیماری کا زیادہ حملہ اور زیادہ شکار لوگ 2020 میں ہوئے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ہم نے سنا کہ زلزلے آئے۔ ابھی بالکل نیا ایک معاملہ کافی ہمارے ملک کے صوبوں میں پھیل رہا ہے، وہ ہے ٹڈیوں کا لشکر، ٹڈی دل۔ کئی گاؤں تباہ کر دیے ہیں۔ گاؤں سے مراد یہ کہ گاؤں کی فصلیں، کھیتیاں، اور لوگ اور حکومت کے کارندے کافی تدبیریں کر رہے ہیں ان ٹڈیوں کو بھگانے کی۔ دیکھیں دوستو بزرگو، یہ جو ٹڈی ہے نا، یہ عربی زبان میں اس کو جراد کہا جاتا ہے، الجراد۔ جرادتن ایک ٹڈی کو کہتے ہیں، اور کئی ٹڈیاں ہوں تو ان کے لیے الجراد کا لفظ آتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں لوکسٹ۔ قرآن کریم میں بھی ٹڈیوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ القمر میں 27ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، یعنی آخرت میں لوگ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اور خاص طور سے پہلے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون کی قوم تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو کافی ستایا تھا، ظلم کا شکار بنایا تھا، اس قوم پر، فرعون کی قوم پر خاص طور سے جن عذابات کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، خاص طور سے سورہ اعراف میں آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر، یعنی فرعون کی قوم پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، کافی عذابات بھیجے تھے۔ ان میں خاص طور سے جو میں ذکر کر رہا ہوں آج آپ کے سامنے وہ ہے ٹڈیوں کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر بھیجا تھا۔ اور یہ چھوٹا عذاب تھا ان کے لیے، اس لیے کہ بڑا عذاب تو ان کے لیے ہوا تھا کہ ان کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک اور برباد کر دیا گیا تھا۔ البتہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات ان کے لیے آئے، جن میں سے ایک ٹڈی کا بھی عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان لوگوں کو یعنی اپنے نافرمان بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو چھوٹے موٹے عذاب میں پہلے گرفتار کرتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یہ ٹڈیوں کا آنا اور فصلیں تباہ کر دینا، پوری کھیتیاں چٹ کر جانا، ہریالی کو اور درختوں کے پتوں کو بالکل ختم کر دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دراصل ایک عذاب ہے جو چھوٹا عذاب ہے بڑے عذاب سے پہلے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ یہ ٹڈی دل لشکر کے صورت میں ہو، یا اور کسی طریقے کے اگر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آئیں، آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آئیں، ان آزمائشوں کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زمینیں ہڑپ کی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے، جب بڑا چھوٹے کو ہڑپ کر جاتا ہے، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے جب چھین لیا جاتا ہے، ظلم کا بالکل حملہ ہر طرف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع بموقع عذاب قوم پر آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ان حالات میں خاص طور سے چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، فاقہ ابھی ہر طرف دیکھ لیجئے، فاقے کی حالت ہے، لوگ اپنی پونجیاں تک کھانے پر مجبور ہیں، کمائی اور نفع تو دور کی بات ہے، بیماریوں کا حملہ ہے، ہمہ ہمی کا ماحول ہے، یہ ٹڈی کا لشکر ہے، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہیں یہ سب ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے یہ جو ٹڈی کھانے کے بارے میں، کیا ٹڈی کھانا حلال ہے، جائز ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم دو روایتیں ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی روایت جو ابو داؤد شریف کی ہے، روایت کا نمبر ہے 3813، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجراد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر جنود اللہ،
یعنی یہ اللہ کا ایک بڑا لشکر ہے، زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ دیکھیے یہاں میں پوری روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات ذکر کروں، یہ جو ٹڈیاں ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا لشکر قرار دیا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا لشکر ہے جو ہمیں مدتوں نظر نہیں آتا، کہاں جاتے ہیں کہاں جاتی ہیں یہ ٹڈیاں پتہ نہیں ہے، لیکن جب یہ عذاب اللہ تعالیٰ، جب یہ آزمائش کسی قوم پر، کسی بستی پر، کسی گاؤں میں جب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو بالکل ایسے لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کہہ لو کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا لشکر اللہ نے کہاں چھپا کر رکھا تھا، اور پھر چند لمحوں میں پوری کی پوری فصل وہ تباہ کر دیتی ہیں ٹڈیاں۔ یقیناً یہ اللہ کا لشکر ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے، لا آکلہ ولا احرمہ۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ علماء نے روایت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی نفاست کی وجہ سے اس کو کھاتے تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا، بلکہ ایک روایت ہے، صریح روایت جو ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں روایت کا نمبر ہے 3314 اور مسند احمد میں بھی ہے 5723، اس میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم میتتان، تمہارے لیے دو مردار حلال ہیں، ودمان اور دو خون حلال ہیں، دو قسم کے خون۔ فاما المیتتان فالحوت والجراد، دو مردار حلال ہیں یعنی مچھلی اور ٹڈیاں۔ مردار کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حلال جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو مچھلی کو اس طرح ذبح نہیں کرنا پڑتا ہے، بغیر ذبح کیے وہ حلال ہے، اسی طریقے سے ٹڈی اس کو بھی ذبح نہیں کرنا پڑتا، وہ بھی حلال جانور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ مچھلی اور ٹڈی ان کو ذبح کیے بغیر بھی کھانا حلال ہے۔ ہاں کچھ اماموں کا مسلک ہے کہ ان کے یہاں یعنی جو یہ ٹڈی ہے اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم چونکہ حنفی ہیں اور اکثر علماء کے نزدیک اس کو بغیر ذبح کیے ہوئے بس اس کا جو اوپر کا خول ہوتا ہے، جو سخت حصہ، اس کو توڑ کر صاف کر دیا جاتا ہے اور بقیہ اس کو کھا لیا جاتا ہے، چاہے ویسے کوئی اس کو کچی کھائے یا چاہے اس کو کوئی بھون کر آگ میں کھائے، تل کر کھائے، بہرحال ٹڈی کھانا جائز ہے شریعت میں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو خون بھی حلال ہیں، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالِ، یعنی کبد کا مطلب ہوتا ہے جو تلی ہوتی ہے، جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس میں تلی نکلتی ہے نا، اس کو بھون کر کھاتے ہیں، تلی اور کلیجی، یہ دونوں چیزیں یہ دراصل خون ہے ایک طریقے سے، لیکن ان کو کھانا حلال ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا ٹڈی کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو روایتوں میں ذکر ہے کہ ان کو کھانا حلال ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، بہرحال اگر ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے تو ہم نہ کھائیں، لیکن بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو کھانا حلال ہے، کوئی کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ مرغوب غذا ہے، ہمارے پڑوس ملک میں کئی علاقوں میں، کئی دیہاتوں میں باقاعدہ اس کو بڑے لذت کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور کافی مہنگی یہ بکتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام دوستو بزرگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات جیسے بھی اللہ کی طرف سے آزمائشی جیسے بھی جس ملک پر، جس قوم پر، جس بستی پر، جس گاؤں پر بھی، جس شہر پر بھی آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور نیکیوں کا ماحول بنائیں، خود بھی نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی نیکیوں پر چلنے کے لیے آمادہ کریں، اس لیے کہ اگر اللہ کا عذاب آتا ہے نا اور اس بستی میں نیک لوگ بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں ان بندوں کو اگر وہ برائیوں سے نہ روکیں تو اللہ کا عذاب نافرمان بندوں کو، فرما بردار بندوں کو، سب کو اپنی چپیٹ میں لیتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اگر وہ مصلح بن جاویں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کریں، تو سورۃ الہود میں آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ جس بستی کے لوگ اگر اصلاح کی فکر کرتے ہیں، اپنی اور قوم کو سدھارنے کی اور اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، ایسی بستیوں میں اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، اس کو مزید ہم سمجھیں گے تو مسئلہ کافی طویل ہو جاوے گا۔ ٹڈیوں کے بارے میں کافی جو حیوانات کے ماہرین ہیں اور بھی کئی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، کافی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، آپ کو مزید چاہیے اس بارے میں تفصیلات تو آپ اپنے علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے خلاصے کے طور پر دو باتیں، ایک تو یہ کہ ٹڈی کھانا حلال ہے، ایک حلال جانور ہے، اور دوسرا یہ کہ
ٹڈیوں کا لشکر اگر کسی بستی پر قوم پر آ جائے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.